ہجرت یادگار رسول، ہجرت اسلامی ترقیات کی تاریخ میں روشن ترین باب کا نام ہے۔ ہجرت جس کا آغاز 16 ستمبر سن 622 عیسوی کو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور سے فرمایا تھا۔ عربی تاریخ 27 صفر المظفر، وہ جو غار ثور میں آپ واقعہ پڑھتے ہیں کہ غار ثور میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن مقیم رہے اپنے خلیفہ خاص سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو عمر میں فقط 2 سال ہی کم تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ 27 28 29 صفر المظفر کی راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور ہی میں باقاعدہ گزاری تھی، اور دوسرے دن میں عرض کر دوں آپ نے ہجرت کا آغاز فرمایا۔ یکم ربیع الاول کو آپ نے باقاعدہ طور پہ سفر ہجرت اختیار فرمایا۔ مکہ معظمہ سے 460 کلومیٹر کا سفر طے کر کے سرزمین مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، اور 1 ہفتے کا وقت لگا وہاں سے جب آپ چلے ہیں۔ میں عرض کر دوں 1 ربیع الاول کو چلے تو 8 ربیع الاول کو آپ قبا پہنچے، چونکہ آج جمعہ ہے، اور جمعے کے حوالے سے یہ اسلام کی ذرّی تاریخ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے نماز جمعہ نہ صحابہ کرام نے ادا فرمائی اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی۔ 8ویں دن قبا پہنچے، اور 3 دن 8 4 12 4 دن آپ نے بستی قبا میں قیام فرمایا، وادی قبا میں قیام فرمایا، محلہ قبا میں قیام فرمایا۔ 4 دن کے بعد جب آپ نکلے تو 12 ربیع الاول سن 1 ہجری، انگریزی تاریخ درج فرما لیجئے 24 ستمبر سن 622 عیسوی کو رحمت للعالمین امام المتقین حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محلہ بنی سلمہ میں 100 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی موجودگی میں بارگاہ الہی میں پہلی مرتبہ نماز جمعہ کی امامت فرمائی۔ پورا مکمل ہجرت سے وابستہ جمعے کی تاریخ بھی میں عرض کر دوں آپ سے، سال نو، بار بار آپ اس اصطلاح کو، اس لفظ کو، اس جملے کو آپ سماعت فرماتے رہے۔ کیا ہے نیا سال؟ کیا معنی ہیں اس کے؟ نئے اسلامی سال کے کیا معنی ہیں؟ میں عرض کر دوں آپ سے، جزاک اللہ خیر۔ ہمیں اور آپ کو تو 30 دسمبر اور 31 دسمبر گریٹنگ کارڈز، نئے سال کی مبارکباد، ہیپی نیو ایئر، اس طرح کے ورڈز یاد ہوتے ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارا نیا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا ہمیں خیال بھی نہیں آتا۔ پہلی مرتبہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ہجری سن کی بنیاد کس نے رکھی؟ کب رکھی؟ کون سی تاریخ میں رکھی؟ انگریزی تاریخ کا بھی علم نہیں ہے، انگریزی تاریخ کا بھی علم نہیں ہے، خود انگلینڈ والوں کو بھی علم نہیں ہے کہ 1753 میں پہلی مرتبہ یہ انگریزی کیلنڈر چھاپا گیا تھا، جنوری فروری مارچ اپریل والا یہ کیلنڈر۔ میں عرض کر دوں آپ سے، مگر ہجری سال کا آغاز، ہجری سن کا آغاز، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کس نے کیا؟ کس کے دور پاک میں ہوا؟ کونین کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور نبوت میں اسلامی سال کی تشکیل نہیں ہوئی تھی، ہجری کیلنڈر کی باقاعدہ طور پہ ترتیب نہیں عمل میں آئی تھی، چونکہ حالات ایسے نہیں تھے، اور نہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اتنا وقت تھا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے اس بار بھی سوال کیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی بار حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیا؟ آقا نے کتنے حج کیے؟ بعض اس میں علماء کرام بھی باقاعدہ بہت سارے مورخین کے سوالات میں عرض کر دوں آپ سے، اخبارات میں جن کے مراسلات بھی آتے ہیں، مضامین بھی آتے ہیں، ان کی طرف سے یہ باقاعدہ کبھی میسج کے ذریعے، کبھی موبائل کے اوپر ڈائریکٹ بات کے ذریعے سے پوچھا انہوں نے، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کب کیا، کتنے حج کیے؟ خیال رہے پیغمبر کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہاں وہ 1 سے زائد حج کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال میں حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیا تھا، جس میں 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے شرکت فرمائی تھی۔ بس وہی حج اکبر کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ہندوستان میں غلط فہمی عام ہے۔ مہاراشٹر میں بقرعید سے 4 روز قبل مہاراشٹر کے ضلع میں ستارا میں تھا، ایک سلسلہ سفر تھا، 10 روزہ سفر۔ وہاں پر بھی ستارا، کولہاپور، سانگلی، یہ سارے اضلاع ہیں مہاراشٹر کے۔ وہاں مفتی عبدالحمید صاحب مدظ العلی ایک بزرگ مفتی ہیں، ان کے پاس کسی نے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا، تو انہوں نے مجھ کو موبائلی کے ذریعے سے اس مسئلے سے آگاہ فرمایا کہ اس سلسلے میں
جو تحقیقات وہ پیش فرما دیجئے. یہاں بعض لوگ ہم سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ جمعے کے دن حج آ رہا ہے، اس کو حج اکبر کہہ رہے ہیں یہ تمام حضرات، تو اس سلسلے میں تاریخی طور پر یا شرعی طور پہ کیا نظریہ ہے؟ میں نے عرض کیا حج اکبر کے سلسلے میں صاف طور پہ ہمارے مفتیان احناف نے، تمام مفتیان دین نے، مؤرخین اسلام نے تحریر فرما دیا. سب سے پہلے تو اللہ کے قرآن مجید نے بات کو انتہائی صاف واضح طور پہ پیش فرما دیا. یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن مجید کے 10ویں سپارے میں سورہ توبہ میں فرما دیا. میں عرض کر دوں آپ سے حج اکبر وہ حج اکبر ہمارے محدثین نے تحریر فرمایا، فقہا نے تحریر فرمایا، مفتیان دین یہی تحریر فرماتے ہیں. حتیٰ کہ فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور جن کا انتقال ہو چکا ہے 1996 میں، وہ فتاوی محمودیہ میں لکھتے ہیں کہ حج اکبر سے مراد خالی وہ حج اکبر ہے جس میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے. جس حج میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت فرمائی تھی، اور جس حج میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام سب سے بڑی تعداد میں باقاعدہ دوڑے چلے آ رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سربراہی میں ارکان حج کو ادا کرنے کے لیے. مصر کے صحابہ کرام کشتیوں کے ذریعے سے باقاعدہ طور پہ پہنچ رہے تھے مکہ معظمہ اور مینا کے علاقے میں. یمن کے صحابہ کرام دوڑے چلے آ رہے تھے. عراق کے اندر شہر کوفہ، شہر بصرہ اور تمام کے تمام جتنے بھی قریب کے اطراف کے شہر تھے، یمن کے صنعاء کے اندر اور حضرموت کے اندر جتنے بھی قریبی شہر تھے، ان تمام کے تمام علاقوں سے صحابہ کرام بھاگے چلے آ رہے تھے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سال حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، چلو ہم بھی کریں گے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امامت و قیادت میں حج بیت اللہ کا باقاعدہ طور پہ یہ رکن ادا کریں گے. میں عرض کر دوں آپ سے مؤرخین نے تحریر فرمایا 1,44,000 صحابہ کرام کا جمع غفیر وہاں پر جمع ہو گیا. رب ذوالجلال نے سید الملائکہ جبریل امین کے ذریعے سے سورہ توبہ میں باقاعدہ بات کا تذکرہ اس طریقے سے فرما دیا، اور یوم الحج الاکبری اس حج کو یاد کر کے فرما دیا قیامت تک کے لیے ایک حج ہوا ہے جس کو حج اکبر کہا جائے گا. وہ حج ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے شرکت فرمائی تھی. یہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے جس کو عوامی طور پہ کہا جاتا ہے، علماء کرام اس کو حج اکبر نہیں کہتے، یہ عوامی بات ہے. یہی تحریر فرماتے ہیں ہمارے مفتیان دین اس کے جواب میں بھی کہ ایک عوامی بات ہے، شہرا ہے اس بات کا، جمعے کے دن کا حج حج اکبر ہے، جمعے کے دن کا حج حج اکبر ہے. اس طریقے سے بہت سارے لوگ، ایک جہاز تھا بحری جہاز حج اکبر، لوگ اس پہ جب سفر کرتے تھے اکبری جہاز پہ جاتے تھے سمجھتے تھے کہ ہم نے اکبری حج کیا ہے. 1912 میں وہ بحری جہاز چلا تھا اور اس کے بعد 1984 میں اس کو ریٹائر کر دیا گیا. اس کے بعد میں ہوائی سروسز شروع ہو گئی تو بحری جہاز کے سارے اسفار ختم کر دیے گئے. تو اکثر و بیشتر آدمی سمجھتا تھا کہ ہم بحری جہاز کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، اکبری جہاز جو ہے وہ تو اکبری جہاز پہ بیٹھ کے گئے تو اکبری حج ہو گیا. نور جہاں نامی جہاز پہ بیٹھ کے گئے تو اس کے متعلق پوچھے کہ اس حج کا نام کیا بتاؤ گے؟ جس جہاز کا نام نور جہاں ہے تو خاموشی اختیار کر لیتے تھے باقاعدہ طور پہ. ایک اور جہاز تھا محمدی جہاز، بہت عرصے میں پہنچاتا تھا، 1 مہینہ لے لیتا تھا محمدی جہاز. بحری جہاز سے جب لوگ حج کے لیے تشریف لے آتے تھے. بہرحال میں عرض کر دوں آپ سے اتنا فرق ہے عام دنوں میں جب حج واقع ہوتا ہے اور جمعے کے دن جب حج پڑتا ہے، اتنا فرق ہے کہ جمعے کے دن جو حج پڑتا ہے اس کا ثواب عام دنوں کے حج سے زیادہ ہوتا ہے. اگر جمعرات کے دن حج پڑتا، دوشنبے کے دن حج پڑتا، منگل یا بدھ کو حج پڑتا، اس کے مقابلے پر جمعے والے دن کا جو حج ہے وہ زیادہ باقاعدہ فضیلت مآب ہے، زیادہ ثواب بھی رکھتا ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے. بہرحال میں عرض کر دوں آپ سے کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کر کے پہلی نماز جمعہ پڑھائی اور وہیں سے باقاعدہ طور پر بقرعید کا ایک سلسلہ شروع ہوا. سن 2 ہجری میں جو آپ نے بقرعید منائی ہے، ابھی ہمارے احباب راستے میں قاری عظمت اللہ صاحب دامت برکاتہم عزیزم حافظ محمد ناصر میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل، آج انہوں نے باقاعدہ وہاں خاص کر کے سوال بھی کیا تھا مسجد میں جمعے کے خطبے سے قبل، یہ کون سی ہم نے بقرعید منائی ہے؟ بعض احباب دریافت کرتے ہیں یہ کون سا حج بیت اللہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا یہی رنج کی بات ہے، یہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دل و دماغ دنیا کی تمام قسم کی سیاست میں، دنیا کی تمام قسم کی تجارت میں رہتے ہیں. باقاعدہ ہم تمام کی تمام ٹاپکس کو دیکھتے ہیں، تمام باتوں کو باقاعدہ نبھاتے ہیں، رشتہ داری نبھاتے ہیں اور تمام اسپار کرتے ہیں، ہر قسم کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، تمام قسم کی لاجیز بھی پڑھ لیتے ہیں، سائیکالوجی اور مائیکالوجی اور سائیکالوجی اور سائیٹالوجی، ساری لاجیز پڑھتے ہیں، مگر نہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، نہ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے عظیم ترین منصب سے واقفیت حاصل کریں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
مقدس گھرانے کے لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے ہیں. 1 گھنٹہ تو چھوڑ دیجئے, اگر کوئی 10 منٹ یہ کہہ دے اہل بیت رسول پہ روشنی ڈالو, اہل بیت رسول ہیں کون, اہل بیت رسول کا کیا تعارف ہے, کن کو اہل بیت رسول کہا جاتا ہے, آخر وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ اہل بیت, میں عرض کر دوں آپ سے, 1 مقام پر نہیں, 2 مقام پر نہیں, 12 مقام پر یہ لفظ آیا ہے. اور آج تک ہم نے کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں خالی اہل بیت میں خالی سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. نہیں, خیال رہے, تمام محدثین کا اتفاق, تمام شارحین کا اتفاق, تمام مفسرین کا اتفاق, تمام علماء دین نے یک قلم ایک بات تحریر فرمائی, تمام مفتیان دین کا ایک ہی فتویٰ, اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح پاک میں آنے والی 11 کی 11 جنتی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت ہیں. پہلے بیوی آئے گی, پھر اعلی اولاد پیدا ہوگی فاطمہ, اور بی بی زینب اور بی بی رقیہ تو بعد میں پیدا ہوں گی. پہلے تو اماں بی بی خدیجہ سے شادی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادی فرمائی, نکاح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ اول سیدہ اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اہل بیت رسول ہیں. سیدہ اماں بی بی سودا رضی اللہ عنہا سے دوسرا نکاح ہوا, یہ امت کی دوسری ماں بنی, اہل بیت مصطفیٰ بن گئی. اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تیسرا نکاح, کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زوجہ مصطفیٰ بنی, فوراً والدہ بن گئی, امت محمدیہ کی والدہ بن گئی. اللہ نے قرآن میں فتویٰ دے دیا 21ویں سپارے میں سورہ احزاب میں, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں. کوئی اور رشتہ بتایا نہیں اللہ کے قرآن نے ہمیں اور آپ کو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں صرف اور صرف ماں ہیں. کفیل اشرف کی والدہ مرحومہ کسی کی چچی تھیں, کسی کی بھابھی تھیں, اور کسی کی بھانجی تھیں, اور کسی کی بھتیجی تھیں, مگر کونین کے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں صرف اور صرف ماں ہی بنائی جائیں گی. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. میں عرض کروں اہل بیت رسول 11 ہوئی ہیں, ان سے اعلیٰ اولاد چلی بی بی خدیجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی 4 بیٹیاں یہ اہل بیت میں آئیں. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کے گھر میں سب سے پہلی ہونے والی اولاد کا نام سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ. نبی والد بنے ان کی پیدائش سے, نبی والد بنے ان کی پیدائش سے. زینب کی پیدائش بعد میں ہوئی. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 571 عیسوی میں, 571 عیسوی, 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر شریف میں 596 عیسوی میں, اور 598 میں 2 سال کے بعد جناب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تشریف لے آئے. میں عرض کروں سب سے پہلے اہل بیت رسول کی حیثیت سے جانے جانے والے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ, دور دور تک خبر نہیں کہ اہل بیت رسول میں قاسم بھی شامل ہیں. اہل بیت رسول میں رسول پاک کی بڑی بیٹی بی بی زینب بھی ہیں. اہل بیت رسول میں رسول پاک کی دوسری بیٹی بی بی رقیہ بھی ہیں. اہل بیت رسول میں رسول پاک کی تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا بھی ہیں. اہل بیت مصطفیٰ میں, اہل بیت رسول میں, اہل بیت نبی میں سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں, چاروں بیٹیاں شادی شدہ, چاروں بیٹیاں آل اولاد والی. اس سلسلے میں بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے. ایک تو ایک بیٹی کا ذہن بنا ہے امت محمدیہ کا, باقی 3 بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. ابھی جناب ہمارے خیر اندیش ہمارے مخلص کرم فرما جناب احمد رئیس نظامی صاحب مدعو علی دریافت فرما رہے تھے, تو مجھے خیال آ رہا تھا, فرما رہے تھے یہ کون سا اجلاس ہوگا, یہ کون سا اجلاس ہوگا. ذہن حاضر نہیں کہ کون سا اجلاس ہوا, لیکن اتنا خیال آیا سن 2000 میں پہلی مرتبہ میں آپ کے علاقے میں حاضر ہوا تھا, اور آپ کا تو شکریہ بھی ادا ہی کر دیا ناظم اجلاس نے. ہم بھی 2 لفظوں میں شکریہ کے کلمات انجام دے دیں کہ آپ حضرات نے 2000 سن 2000 سے لے کے آج تک پورے 14 سال جن محبتوں, جن عقیدتوں, جن مروتوں اور جس اخلاق سے آپ نے اس خاکسار کو مالا مال فرمایا, رب ذوالجلال اپنے فضل و کمال سے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آپ کو اس دنیا میں بھی سرفرازی نصیب فرما دے اور آخرت میں بھی سرفرازی نصیب فرما دے. یہ کیسے کھڑے ہوئے ہیں, کس کے یہ چاہنے والے ہیں؟ مدینے والے مصطفیٰ کے آپ چاہنے والے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. رسول پاک کے جانثار صحابہ کرام کے چاہنے والے ہیں آپ. رسول پاک کے اہل بیت رسول کے چاہنے والے ہیں آپ. رسول پاک کے 5 نواسوں کے چاہنے والے ہیں. شہید کربلا نواس مصطفیٰ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ سچے عاشق و غلام ہیں. اسی بنیاد پر تو یہاں پر کھڑے ہیں. نئے اسلامی سال کا آپ نے استقبال کیا ماشاءاللہ پاکیزگی کے ساتھ, قلب کی طہارت کے ساتھ. جس طرح آپ نے نئے اسلامی سال کا آغاز کیا, پوری دنیا کے اندر 265 ممالک میں رہنے والے تمام کے تمام 7 ارب 30 کروڑ باشندوں کو کفیل اشرف یہ پیغام دے دینا چاہتا
ہوتا ہے کہ 31 دسمبر کے موقع پر نئے سال کا افتتاح، نئے سال کا استقبال شراب نوشی کے ذریعے سے، بے شرمی بے حیائی کے گندے ناچ کے ذریعے سے جو ہوتا ہے، آؤ دیکھو باقاعدہ شہر اجین کے اندر کس طرح سے باقاعدہ باوضو حضرات اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں نئے اسلامی سال کا باقاعدہ استقبال کر رہے ہیں۔ اے رب کریم، اے رب ذوالجلال، آپ خلاق عالم ہیں، ہمارا ایمان ہے، آپ رزاق عالم ہیں، ہمارا ایمان ہے، آپ ہی رب غفار ہیں، ہمارا ایمان ہے، اے اللہ رب العالمین آپ ہی ستار ہیں ہمارے، اے اللہ تعالیٰ آپ ہی احکم الحاکمین ہیں، آپ ہی ہمارے حاکم ہیں، اور آپ ہی ہمارے قادر ہیں، اور آپ ہی ہمارے باقاعدہ محافظ و نگراں ہیں۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے کہ جس طریقے سے یہ پاکیزگی کے ساتھ نئے اسلامی سال کا آغاز ہوا، میرے مولا پوری دنیا کے اندر اس پاکیزہ دستور کو عام اور تام فرما دیجیے۔ نیا اسلامی سال